اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سے پیاری تحریک انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کی اس مقدس رات کی ان مقدس گھڑیوں میں ہم السلام کے نام نامی کے طفیل وجود میں آنے والے اس آزاد ملک میں بیٹھ کر آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا پیغام پھیلانے والی تنظیم انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم پہ ایک ساتھ ہیں۔ برادران عزیز، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اپنے محبوب کے عشق کے فروغ کے کام کرنے والی تنظیم کا ذکر، یہ خوبصورت عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ برادران، حیا علی الفلاح مہم کے سلسلے میں مختلف لیکچرز، مختلف احباب کی قیمتی گفتگو ہوتی رہی۔ ایک طالب علم، ایک کارکن کے طور پر میں بھی آپ احباب کے ساتھ مل کر اس گفتگو سے اکتساب فیض کرتا رہا۔ مجھے اپنے الفاظ اور علم کی کم مائگی کا مکمل احساس ہے۔ میں ایک طالب علم کی طرح وہ سبق جو میں نے آپ کی طرح ایک کارکن کی طرح بیٹھ کر انجمن طلبہ اسلام کی عظیم مادر فکری کے خوبصورت ماحول میں یاد کیا تھا، برادران عزیز، میں وہی سبق آپ احباب کے سامنے ایک مرتبہ پھر اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے دہرا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کے فروغ کے کام کرنے والی اس جماعت کا ایک مخلص اور بہترین کارکن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے دعوت اور دائی کے اوصاف۔ جسے ہم دائی کہتے ہیں، اس کے کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ برادران عزیز، دعوت وہ عمل ہے کہ جو ازل سے شروع ہوا، جب سے حضرت انسان اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور اللہ رب العزت کا انسانوں کو اپنی مقدس ذات کی طرف یہ جو ایک گائیڈنس اور رہنمائی ہے، یہ عمل ہمیں دعوت کے عمل کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے، اور بہت بہترین انداز میں ہم اس بات کا ادراک کر سکتے ہیں کہ دعوت کے عمل کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب کے اندر، اپنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر جا بجا دعوت کے عمل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورہ نحل میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور بے شک ہم نے تمام امتوں میں، ہر ایک امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس بات اللہ کی عبادت کرو۔ اور پھر سورہ الحدید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، اور ان رسول کو جو ہم نے اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے، انہیں بڑی واضح نشانیاں بھی دے کر بھیجیں۔ برادران عزیز،
اللہ رب العزت کی آفاقی کتاب کے اندر اور بھی کئی مقامات پر دعوت کا ذکر فرمایا گیا ہے. چند ایک آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. برادران ذی وقار ہمیں بہت بہتر طور پر رہنمائی ملتی ہے قرآن مجید سے. دعوت کا عمل جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے قوموں کی زندگی میں، بلکہ تمام انسانیت کی زندگی میں، تمام بنی نوع انسان کی زندگی میں جو دعوت کا عمل ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العزت نے اس عمل کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تمہارے درمیان ایک امت یعنی ایک گروہ ایسا لازمی ہونا چاہیے کہ جو خیر کے کاموں کی طرف دعوت دے، جو نیک کام کرنے کی حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ ایسے لوگ ہوں کہ وہ نیکی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ برائی کے کاموں کو کرنے سے منع کرنے کی دعوت بھی دیتے ہوں. اور پھر کیا ہی خوبصورت بات خالق کائنات نے اپنے خوبصورت کلام مجید کے اندر، جس کا ایک ایک لفظ اس انسانیت کے لیے مینارہ ہدایت ہے، مینارہ نور ہے. اللہ رب العزت نے دعوت کے عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا کہ اس شخص سے زیادہ اچھی بات کیا کسی ہے اللہ کی طرف دعوت دی اور نیک اعمال کیے. یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو کسی اور چیز کی بات نہیں کرتا، جو اس دنیا کے ساتھ ختم ہو جانے والے کسی فانی نظریے کی بات نہیں کرتا، جو کسی مادی بات کو لوگوں کے درمیان بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی جانب دعوت دیتا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اچھی بات ہی کسی کی نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک اعمال کرے. برادران ذی وقار، ان آیات بینات سے ہمیں بہت خوبصورت اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت کا عمل کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اور یہ عمل اگر خالق کائنات نے اپنے انبیاء اور رسل کے ذریعے جاری تو یقیناً اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. اور وہ عمل جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور رسل کے ذریعے جاری فرمایا تو اس میں انسانیت انبیاء اور رسل سے بہتر کوئی اور نمونہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو اس عمل کو کر کے دکھائے. برادران ذی وقار، کسی کو کوئی بات سمجھانا، اس کے لیے الفاظ کا استعمال کرنا، تحریر کا استعمال کرنا، برادران ذی وقار یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک موڈ آف کمیونیکیشن ہے. لیکن برادران ذی وقار کسی کو کوئی نمونہ مجسم سامنے دکھا دینا، کوئی تصویر دکھا دینا، کوئی ایسی اسے کہ جن کو دیکھ کے اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ جس عمل کا اس کو کرنے وہ عمل، وہ معاملہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوتا ہے، ایکچولی وہ کام کس طرح سے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ آسانی کی کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی. برادران ذی وقار، اس سے زیادہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کہ خالق کائنات نے کتابیں بھی نازل فرمائیں، صحیفے بھی بنی نوع انسان کو اپنی عقل اور محدود سمجھ بوجھ کے مطابق ان صحیفوں سے اکتساب فیض کرنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انبیاء اور کہ جو لوگ جو دنیا میں اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے انبیاء اور رسول تشریف لائے، وہ واضح نشانیاں اور معجزات بھی لے کر آئے، کتابیں بھی اپنے ہمراہ لے کر آئے، اور انہوں نے اپنے عمل کے ساتھ اپنی جیتی جاگتی ایک تصویر عالم انسانیت کے سامنے رکھ کر انہیں بتایا کہ لوگوں، یہ کتاب جس چیز کی رہی ہے، یہ صحیفہ جو کام تمہیں کرنے کا کہہ رہا ہے، اس کام کو کرنے کا ایک نمونہ
तुम हमारी ज़ात की सूरत में अपने सामने देख सकते हो। तो बरादरानी जी वकार, दावत का अमल वो अमल है कि जिसका मवाद या जिसका जो कंटेंट है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद जारी फरमाकर एक बेहतरीन नमूना आलम इंसानियत के सामने जारी फरमाया। और ये अमल इतना बेहतरीन अमल है कि इस अमल को करके देने वाले जो मुजस्सम हैं, जो मुजस्सम नमूने हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन मखलूक़ात में से, अशरफुल मखलूक़ात में से भी बहुत ज़्यादा अशरफ वो लोग के वराउल वरा है, हमारी समझ बूझ से बालातर है, वो अजीम अंबिया और को अता फरमाए कि जिन्होंने खुद अपने अमल से दावत का अमल जारी करके लोगों को बताया कि लोगों, ये वो अंदाज है कि जिससे तुम खैर की तरफ बुला सकते हो, जिससे तुम दावत इल्लल्लाह का अमल जो है उसको सरअंजाम दे सकते हो। बरादरानी जी वकार, मैं अपने और आपके लिए, अंजुमन तलबा इस्लाम के एक कारकुन के लिए बात कर रहा हूँ। बरादरानी जी वकार, मैं अपने अगले पॉइंट की तरफ आता हूँ कि हम लोग जो दावत दे रहे हैं, अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान और जो तलबा बिरादरी को दावत दे रहे हैं, वो दावत किस बात की दावत है? बरादरानी जी वकार, हमारी दावत, मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कि उम्मते मुस्लिमा बिलखुसूस और बिलउमूम आलम इंसानियत के तमाम तर मसाइल का हल उस अमल में है, उस पैगाम को लबैक कहने में है जो अंजुमन तलबा इस्लाम का पैगाम है। बरादरान जी वकार, हम तलबा बिरादरी को ये दावत देते हैं, हमारा नसबुल ऐन है कि तलबा के दिलों में सही इस्लामी रूह बेदार करना, जो कि इश्क़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शमा फरोज़ा किए बगैर नामुमकिन है। बरादरान जी वकार, हम तलबा बिरादरी को बिलखुसूस ये दावत देते हैं कि आओ, हम तुम्हें किसी दुनियावी मुफक्किर, किसी सियासी या मजहबी मुफक्किर या रहनुमा की तरफ नहीं बुला रहे, हम तुम्हें उस मीनारे नूर की तरफ बुला रहे हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया के ऊपर भेजे, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिशारतें देने वाले, डराने वाले और खुदाए वहदहू ला शरीक की ज़ाते मुकद्दसा की तरफ दावत देने और लेकर जाने वाले एक अजीम शख्सियत भेजे। लोगों आओ, हम तुम्हें उस शख्सियत की तरफ दावत दे रहे हैं कि जिसकी ज़ात से वाबस्ता होना दारैन की सादतों की एक बिल्कुल पक्की ठकी दलील है। हम तुम्हें उस ज़ाते मुकद्दसा की तरफ आने का पैगाम दे रहे हैं कि जिसकी ज़ात से वाबस्ता होना बिलाल हबशी को सैयदना बिलाल बनाता है, जिसकी ज़ाते मुकद्दसा की तरफ वाबस्ता होना अबू कहाफा के बेटे को सैयदना सिद्दीक़ अकबर बनाता है। लोगों आओ, हम तुम्हें दरअसल दारैन की फलाह और सादत की तरफ बुला रहे हैं, और यही अंजुमन तलबा इस्लाम का पैगाम है। हमारा इसके अलावा कोई ढका छुपा एजेंडा नहीं है। हम इसके अलावा कोई किसी किस्म का पैगाम नहीं रखते। हम इसके अलावा कोई भी सियासी एजेंडा नहीं रखते। हम किसी खुफिया मकसद की तरफ तलबा को नहीं बुला रहे। हम किसी खुफिया मकसद के तहत एक हुजूम और गिरोह नहीं इकट्ठा करना चाह रहे, बल्कि ये चाह रहे हैं कि तमाम तर दुनिया के लोग, तमाम तलबा बिलखुसूस आएं और उस ज़ाते मुकद्दसा से वाबस्ता हों कि जिसकी ज़ाते मुकद्दसा से वाबस्ता होने के बाद वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम आलम इंसानियत के लिए मनफियत बख्श भी हो जाएंगे, फ़ायदा मंद भी हो जाएंगे, और अपने और दूसरों के लिए दारैन की फलाह और सादतें हासिल कर सकेंगे। बरादरान जी वकार, हम उस ज़ाते मुकद्दसा की तरफ दावत दे रहे हैं कि जिसकी ज़ाते मुकद्दसा से वाबस्तगी हमेशा से अक़वाम बातिला और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान फर्क करने की एक वाज़ेह दलील रही है। हम लोगों को उस जानिब बुला रहे हैं, उस अजीम ज़ात के साथ वाबस्ता होने की दावत दे रहे हैं कि जिसका इश्क
यानी कि इश्क मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हमेशा से अक़वाम बातिला और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान फ़र्क करने की वाज़े दलील रहा है। बरादरान ज़ी वक़ार, याद रखिएगा, दुनिया में मज़हब हमेशा से बाइंडिंग फोर्स रहा है। मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ ख़ानदान बिरादरी एक हवाला बैकग्राउंड और मुख्तलिफ तरबियत रखने वाले लोग, मुख्तलिफ तर्ज़ बूदोबाश और रंगो नस्ल और रहन सहन का मुख्तलिफ अंदाज रखने वाले लोग, जब उनके दरमियान इतने ज़्यादा फ़र्क मौजूद हैं, जब उनके दरमियान इतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं कि जो उन्हें आपस में तकसीम, तो फिर ऐसी कौन सी ताकत होगी जो उन्हें जोड़ कर रखेगी। बरादरान ज़ी वक़ार, दुनिया के अंदर फोर्स है, मजहब एक ऐसी कुव्वत है जो लोगों को आपस में जोड़ता है। बरादरान ज़ी वक़ार, और तमाम मज़ाहिब के अंदर सबसे आफाकी मजहब वो है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन है। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन और मजहब बिला शक व शुबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन जो है वो इस्लाम है। बरादरान ज़ी वक़ार, इस्लाम ही वो कुव्वत है कि जो हमें जोड़ती है। और बरादरान ज़ी वक़ार, पक्के मोमिन तभी हो सकते हैं कि जब हम आकाए रहमत अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुक़द्दसा के साथ वालेहाना इश्क और मोहब्बत रखते हों, जब हमारी ज़ात का मरकज़ और महवर आकाए करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात हो, तभी हम अच्छे मुसलमान हो सकते हैं। और इश्क़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ही हमें आपस में जोड़ सकता है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम में से कोई भी एक भी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। क्या लोगों, याद रखो, जो तुम कलमा पढ़ रहे हो, ये बात याद रखना कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक़्त तक हकीकी मैनों में नहीं हो सकता जिस वक़्त, जब तक कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में इरशाद फरमाया कि जब तक तुम्हारे नज़दीक मेरी ज़ाते मुक़द्दसा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, हत्ता के तमाम जहानों के इंसानों से ज़्यादा तुम्हारे नज़दीक महबूब ना हो जाए, उस वक़्त तक तुम लोग मुसलमान मोमिन नहीं हो सकते। तो गोया ये तय पैक पा गया कि इश्क़ रिसालत माब अलैहिस्सलाम वो खूबसूरत लड़ी है, वो खूबसूरत धागा है, वो अजीम कुव्वत है कि जो हबशा से आने वाले बिलाल को और मक्का और मदीना के अंदर रहने वाले खूबसूरत सहाबा किराम रिज़वान, जो अंसार और मुहाजिरीन को आपस में भाई भाई बनाती है। बरादरान ज़ी वक़ार, यही वो कुव्वत है कि जो हमें आपस में जोड़ सकती है। माना यह हुआ कि हम तमाम दुनिया के लोगों को बिलखुसूस दावत दे रहे हैं, उस पैगाम की तरफ दावत दे रहे हैं कि जिस तरफ आने के बाद उनके आपस के तमाम तर जो फ़र्क हैं वो छोटे रह जाएंगे, उनके आपस के जो डिफरेंसेस हैं वो बिल्कुल बेवक़्त होकर रह जाएंगे, और वो एक दूसरे के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बुनियाद पर इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे के दस्तो बाजू बनेंगे, सोचने का अंदाज एक हो जाएगा, उनकी मनफियत एक हो जाएगी, वो एक दूसरे के नुकसान को अपना नुकसान समझेंगे, वो एक दूसरे के साथ दूसरे के दस्तो बाजू बनकर अपने जो ग्रेटर गोल हैं, जो भी बड़े मकासद हैं, बहैसियत उम्मत उन्हें हासिल करने में उनके लिए आसानी हो जाएगी। वो एक दूसरे की तरक्की को अपनी तरक्की समझेंगे, वो अपने मुसलमान भाई के नुकसान को अपना नुकसान समझेंगे, वो अंसारे मदीना और मुहाजिरीन मक्का की सुन्नत पर अमल करके एक दूसरे के दस्तो बनेंगे, फिर उनका सोच का अंदाज एक होगा,
قومی اور ملکی مسائل کو دیکھنے کا انداز ایک ہوگا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی ہونے کی بنیاد پر رکھیں گے، اور ایک ایسا خوبصورت گلدستہ وجود پائے گا کہ جو نہ صرف اپنے اپنے ملکوں کے، نہ صرف ملک پاکستان کے، بلکہ تمام عالم اسلام کے مسائل کا در حقیقت حل کرنے کی صلاحیت رکھتا خوبصورت جو ہے گلدستہ وجود میں آئے گا۔ برادرانی وقار، یہی پیغام ہے انجمن طلبہ اسلام کا کہ دہر میں کتنی قومیتیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، اور ہم نے یاد دوستی رکھی، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے، کہ لوگوں اس دنیا کے اندر بہت سے گروہ وجود میں آئے پر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونا یا ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا پسند کیا، لیکن ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جن کے اوپر یہ انعام کیا کہ ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے، کہ ہم لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی حیثیت میں اکٹھے ہوئے، اور یہ بندھن وہ خوبصورت بندھن ہے کہ جو صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اسی پیغام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو جماعت طلبہ اسلام کا پیغام ہے، کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ وہ لوگ جو نبی کی یعنی کرتے رہے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ آیا گیا، تو اللہ رب العزت نے پھر بتلا دیا کہ یہ کون لوگ ہیں، فرمایا ہم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پا جانے والے ہیں۔ برادران جی وقار، ایک اور موقع پر سورہ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے پیارے نبی علیہ السلام پیروی کی، بے شک اس نے بڑی عظیم، بڑی بے پایاں، بڑی بلند رتبہ کامیابی حاصل کر لی۔ برادران جی وقار، میں اور آپ طالب علم ہیں، اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر اپنے تعلیمی میدان میں کسی امتحان میں ہمیں کامیابی ملے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ برادران جی وقار، ہمارے اساتذہ، تعلیمی ادارے کے سربراہ میں سے کوئی شخص بہت کامیاب ہو گیا ہے، یہ بچہ بڑا اچھا طالب علم ہے، یہ بہت کامیاب سٹوڈنٹ بنے گا، یہ اپنی زندگی میں جب اس تعلیمی زندگی میں جائے گا تو بہت کامیاب ہوگا۔ برادران جی وقار، ذرا اپنے ذہن میں ریکال کیجئے، دوبارہ سے ان الفاظ کو، ان لمحات کو محسوس کرنے کی، ہمیں ہمارے اساتذہ میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بہت کامیاب ہے یا یہ عملی زندگی میں بہت کامیاب ہوگا، یہ کہنے سے کہ ہم کامیاب کیفیت ہوتی ہے۔ برادران جی وقار، ذرا اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک یہ کامیابی ہے اور ایک وہ کامیابی ہے کہ جس کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، جس کے بارے میں اس تمام عالمین کا سب سے زیادہ جو پاورفل ہستی ہے، جو ایک خالق کائنات ہے، جو اللہ رب العزت ہے، جو تمام تر اختیارات رکھتا ہے ہماری زندگیوں پر، اس تمام دنیا میں جو کچھ بھی ہونا ہے اس کے اوپر اختیار رکھتا ہے، وہ عظیم ہستی،
جو الٹیمیٹ سورسز آف پاور ہے، وہ ارشاد فرما رہی ہے کہ جس شخص نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا، جس نے اللہ کے نبی کی پیروی کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، جس نے قرآن حکیم کی پیروی کی، وہ شخص فلاح پا جائے گا، وہ شخص کامیابی حاصل کرے گا۔ برادران ذی وقار، یہی وہ کامیابی، یہی وہ دارین کی حقیقی کامیابی ہے، رہ جانے والی کامیابی ہے، جس کامیابی کو کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ ایک کلاس کا پروموٹ ہو کر دوسری کلاس میں جانے والا نتیجہ نہیں ہے۔ برادران ذی وقار، یہ ایک سیمیسٹر کے اینڈ کے اوپر ہونے والا ٹرمینل ایگزام کا اچھا نتیجہ نہیں ہے، یا سیمیسٹر میں ختم ہو جائے گا جب ہمیں دوبارہ امتحان میں اپیئر ہونا پڑے گا۔ نہیں نہیں برادران ذی وقار، یہ وہ کامیابی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ کامیابی کے بعد کسی اور کامیابی، کسی اور فلاح، کسی اور فوز عظیم، کسی اور کامیابی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ کسی اور کامیابی کا تصور بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ یہ وہ کامیابی ہے برادران ذی وقار، اور بحمدہ تعالی انجمن طلبہ اسلام طلبہ برادری کو معاشرے کے اندر رائج دیگر جیوے کے نعروں سے، دیگر سیاسی مذہبی شخصیات کی گرد گھومنے والی نظریات اور ان کے نعروں سے ہٹا کر اس عظیم جانب بلاتی ہے کہ جس کی ذات مقدسہ سے وابستہ ہو جانا وہ عظیم کا خالق کائنات نے اپنی کتاب حکیم میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ برادران ذی وقار، ایک اور موقع پر، ایک اور مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ ارشاد فرما دیجئے تم فتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو، یعنی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ برادران ذی وقار، جس شخص کے ساتھ اس کا خالق و مالک، خالق ارض و سما محبت کرتا ہو، اس کو محبوب رکھتا ہو، کیا اس شخص کو دنیا و آخرت میں کسی اور چیز کی حاجت باقی رہ جاتی ہے؟ برادران ذی وقار، جس شخص کو اللہ رب العزت کی محبت کا مجدہ جاں فضا سنا دیا گیا ہو، برادران ذی وقار، کیا اس کی خوشبختی کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہی وہ پیغام ہے، میں بار دیگر عرض کر رہا ہوں، یہی وہ پیغام ہے کہ جس کی جانب ہمیں انجمن طلبہ اسلام بلاتی ہے، جس فلاح اور کامیابی اللہ رب العزت کی محبت کے انعام کی جانب ہمیں اللہ کے قرب کی جانب ہمیں لے کے جانا چاہتی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو انجمن طلبہ اسلام ہمیں دیتی ہے کہ ہم اس کی طرف لبیک کہیں اور دارین کی سعادتیں اور دارین کی فلاح کہ جو ہمیشہ رہ جانے والی ہے اس کو حاصل کریں۔ برادران ذی وقار، یاد رکھیے گا کہ یہ دعوت، یہ نسب العین اور یہ مشن ہمیں ملک پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو دیگر لاتعداد طلبہ تنظیمات ہیں، برادران ذی وقار، یہ مشن، یہ نسب العین اور یہ خوبصورت پیغام ہمیں ان تمام تنظیمات کے درمیان
ممتاز کرتا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو ہمارے اور دیگر طلبہ تنظیمات کے اندر ہے۔ پیغام بہرحال کسی نہ کسی انداز میں کسی دنیاوی، سیاسی یا مذہبی مفکر کی جے جے کار پکارنے پر، اس کی تعریف کرنے پر یا اس کی شخصیت سے وابستہ ہونے پر کسی نہ کسی انداز میں نسب العین وہ آفاقی نسب العین ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے محبت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ برادران ذی وقار، یہ نسب العین عشق مصطفیٰ علیہ السلام کا دعویٰ محض ایک زبانی بات نہیں ہے، محض اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کا ہماری ذمہ داری ادا نہیں ہو جاتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ برادران ذی وقار، یہ آسان کام نہیں ہے کہ بس ہم نے زبان سے ایک دعویٰ کر دیا اور اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ یہ نسب العین آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا ایک تحریک عمل ہے۔ یہ تحریک اپنی ذات کے اندر ایک تبدیلی لانے کا پیغام ہے۔ اس دنیا کے اندر گزرنے والے ایک ایک لمحے اسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق اور اس کے تابع کا نام ہے۔ برادران ذی وقار، یہ دعویٰ اور اس نسب العین کے اوپر لبیک کہنا ہمیں ایک بہت دعوت دیتا ہے کہ ہم اس دعوے کی کہ جو ہم عشق مصطفیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی دلیل ہمارا وہ عمل ہونا چاہیے کہ جس سے ہر موقع پر دنیا کی زندگی میں تمام تر معاملات کے دوران یہ عمل آقا کریم علیہ السلام کے ایک سچے پکے عاشق کا عمل ہے۔ ہمارا عمل آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی سچی پکی اتباع کرنے والے ایک شخص کا عمل ہے۔ برادران ذی وقار، یہ محض زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ دراصل یہ ایک تحریک عمل ہے۔ برادران ذی وقار، اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دائی جو ہے وہ شخص کے جو اس مقدس نسب العین کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کے کیا ضروری اوصاف ہونے چاہیے، ایسی کون سی بنیادی خصوصیات اس شخص کہ جو اس خوبصورت پیغام کو جو انجمن طلبہ اسلام کا خوبصورت نسب العین ہے لوگوں کے اندر پہنچا رہا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، صفات کم از کم ہونی چاہیے۔ برادران ذی وقار، پہلی صفت اور پہلی جو ریکوائرمنٹ یا پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے صاحب علم ہونا چاہیے۔ بالخصوص اسے اس دعوت کے متعلق تمام تر علم ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو کس جانب بلا رہا ہے، اس کی دعوت کس نظریے کی جانب ہے، اس کی دعوت کس مقدس پیغام کی ہے۔ اسے انجمن طلبہ اسلام کے نسب العین کے حوالے سے مکمل ادراک ہونا چاہیے اور اسے مکمل طور پر یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ انجمن طلبہ اسلام کا نسب العین کیا ہے، اس کا بیانیہ کیا ہے، اس کا جو لوگوں سے مطالبہ ہے انجمن طلبہ اسلام کا بحیثیت تنظیم وہ کیا ہے، کیا اغراض و مقاصد ہیں انجمن طلبہ اسلام کے۔ انجمن طلبہ اسلام طلبہ برادری کے اندر اپنا پیغام رائج کرنے کے بعد یا طلبہ برادری کو حلقے میں شامل کرنے کے بعد
کیا نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے، کیا فوائد ہیں، کیا بینیفٹس ہیں اگر وہ انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہوتے ہیں. کسی طالب علم کو جو انجمن طلبہ اسلام کا کارکن بنتا ہے اسے کیا فوائد ہوں گے، اس کی دین، اس کی دنیا اور اس کے دین کے معاملات کیسے بہتر ہوں گے، اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں اور کیا بہتریاں آئیں گی. برادران ذی وقار، جب ہم دعوت دے رہے ہیں تو ہمیں تمام تر علم ہونا چاہیے، ہمیں مکمل طور پر اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ انجمن طلبہ اسلام کے ایک کارکن کی حیثیت سے، ساتھی طالب علم سے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اپنے ساتھ کھیلنے والے، اپنے ہم مکتب دوست طالب علم بھائی سے کیا اس کی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور کیا مثبت اندر بھیجنا چاہتے ہیں، کیا مثبت اغراض و مقاصد انجمن طلبہ اسلام ہم اس تک پہنچانا چاہتے ہیں. برادران ذی وقار، ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس شخص سے مخاطب ہیں، اس کی ذہنی استعداد کیا ہے، کس انداز بیان کو وہ آسانی سے استعداد کے مطابق ہمیں بات کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس زبان میں بات کریں جو اس شخص کو سمجھ نہ آئے، ہم اتنی مشکل ٹرمینالوجیز استعمال کریں کہ جو اس شخص کو سمجھ میں نہ آئیں، کہ ہمیں اپنے ہم جماعت دوست کے ساتھ، اپنے دوسرے طالب علم بھائی کے ساتھ اس پیرائی میں، اس اسلوب اور ان الفاظ کے ساتھ بات کرنی ہے کہ جو اس کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. برادران ذی وقار، ہم نے اس کی ذہنی استعداد کے مطابق بات کرنی ہے. وہ جس انداز سے ہمارے ساتھ گفتگو کرتا ہے ہمیں اس کے مطابق اس سے بات کرنی ہے، اور ہمیں اپنے ایک فطری اور نیچرل انداز کے مطابق اس سے بات کرنی ہے. ہمیں کوئی تصنع اور بناوٹ اختیار نہیں کرنی کہ ہماری بات خلوص سے آری ہو جائے، ہماری بات مبادہ کے کھوکھلی ہو جائے، بلکہ ہمیں ایک نیچرل انداز میں مخاطب کی ذہنی استعداد اور اس کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے، وہ کس چیز کو آسانی سے ریسیو کرتا ہے، مطابق اس کے ساتھ بات کرنی ہے. ہمیں یہ بھی جانچنا ہے کہ ہمارے نظریے کے پیرالل، ہمارے نظریے کے ساتھ ساتھ دیگر کیا نظریات میں اور باقی دنیا میں رائج ہیں، اور کتنی وہ طلبہ برادری کو کیا پیغام دے رہی ہیں، وہ کس انداز میں طلبہ برادری کو اپنی جانب بلا رہی ہیں، ہمارا پیغام کن کن حوالوں سے ان سے بہتر ہے، اور مثبت ترین پیغام کس کس انداز میں ان سے بہتر ہے. ہمیں یہ فرق بھی خود بھی علم ہونا چاہیے، اور جب ہم اپنے کسی ساتھی طالب علم کو دعوت دیں تو اسے بھی ہمیں یہ بات مثبت انداز میں، مناسب انداز میں بیان کرنی چاہیے کہ ہم جس جانب اسے دعوت دے رہے ہیں وہ پیغام معاشرے میں رائج دیگر جو پیغامات ہیں ان سے کس انداز میں بہتر ہے، ہمارا نیریٹو کیا ہے، ہمارا بیانیہ کیا ہے، کاؤنٹر نیریٹیوز کیا کیا ہو سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے اور ہمیں اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. برادران ذی وقار، جس طرح سے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی الہامی کتاب اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں، عزت الحسنہ، حکمت کے ساتھ، مواعظ حسنہ کے ساتھ. برادران ذی وقار، ہمیں لوگوں کو، اپنے طالب علم بھائیوں کو، طالب علم دوستوں کو اس مقدس پیغام کی دعوت جب دینی ہے تو برادران ذی وقار ہمیں حکمت و تدبیر کے ساتھ انہیں دعوت دینی ہے. انہیں
खूबसूरत अंदाज में दावत देनी है, इस अंदाज में कि जो वो आसानी से पहले अर्ज़ किया कि समझ सकते हो, उस अंदाज में हमें उन्हें दावत देनी है। हिकमत से मुराद उलमा ने बहुत सी बातें ली हैं कि जो मौक़िफ़ को बहुत बेहतरीन अंदाज में बयान करते हों वो भी मवाइज़ हसना हैं। ऐसे दलाइल कि जो आपके नज़रिए की मुखालफत में तमाम दलाइल का रद्द कर देते हों वो भी हिकमत के ज़ुमरे में आते हैं। ऐसे दलाइल के जो दिलों को मुतमईन कर दें, एक ऐसी दलील कि जो पैगाम आप उसे दे रहे हैं वो दुरुस्त है, तो बरादरान ज़ी वक़ार वो दलील भी हिकमत में आएगी। बरादरान ज़ी वक़ार मुखातिब के, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, आसान अंदाज में बात करना, बात करते हुए तरतीब का ख्याल रखना, ये सब बातें हिकमत के ज़ुमरे में आती हैं। उस वक़्त बात करना कि जब आपका मुखातिब आपकी बात सुनने के मूड में हो, ये सब बातें हिकमत के ज़ुमरे में आती हैं। बरादरान ज़ी वक़ार, ये बहुत अहम है कि हम अपने साथी तालिब इल्म से उस वक़्त बात करें जब वो हमारी बात सुनने के एतबार से में है। उस वक़्त बात ना करें कि जब वो किसी और परेशानी में, जब वो किसी ज़रूरी काम की तरफ जाने की जानिब जल्दी में है, या किसी भी वजह से वो ज़हनी तौर पर हमारी बात को सुनने और कबूल करने के लिए आमादा और तैयार नहीं है, उस वक़्त हम उससे बात करें जब हमें ये महसूस हो कि हमारा दोस्त, हमारे साथ उठने बैठने वाला भाई, हमारा साथी तालिब इल्म हमारी बात सुनने के एक खूबसूरत माहौल में बैठा है और इस बात को कबूल करे। बरादरान ज़ी वक़ार, ऐसी गुफ्तगू जो हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करती हो, जो आपके नज़रिए की अच्छाई और दीगर उनके बातिल होने को वाज़ेह करती हो, ये भी हिकमत और मवाइज़ हसना में आती है। बरादरान ज़ी वक़ार, नरमी से बात करना ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। सख्ती के साथ बात ना की जाए, बहुत ज़्यादा नरम रवैया इख्तियार करते हुए बहुत नरमी के साथ जो है वो बात की जाए। जैसा कि इस्लाम से इरशाद फरमाया, आप अपने रब की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा आपका रवैया इन लोगों के साथ नरम है, इसीलिए ये लोग आपकी जानिब खिंचे चले आते हैं। अगर आपका रवैया इनके साथ सख्त होता तो ये लोग इतनी आसानी से आपकी ज़ात मुबारका के साथ वाबस्ता ना होते। हमें भी इन उमूर का ख्याल रखना चाहिए। जो मैं अर्ज़ कर रहा था, सूरह ताहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जब उन्हें फ़िरौन की तरफ भेजा, तो फ़िरौन हालांकि बहुत ज़्यादा सख्त था, सरकशी में हद को बढ़ा हुआ था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारका से पैरेलल उसने खुदाई का दावा किया हुआ था। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने महबूब अंबिया को इरशाद फरमाया कि जब आप उसके पास जाएं, फ़क़ूला लहू क़ौलन लीना लअल्लहु यतज़क्कर औ यख़शा, कि जब आप उसके पास जाएं तो उससे नरमी से बात करें। मुमकिन है आपकी नरमी से बात करने से करे कि वो उसके मामलात क्या हैं, या वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना शुरू कर दे। बरादरान ज़ी वक़ार, मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करता हूँ। एक और अहम वस्फ़ ये है कि दावत देने वाला यानी कि जो दाई है वो तन्हाई पसंद ना हो, वो खलवत को पसंद ना हो, बल्कि
عبادات اور ذکر الہیہ سے فارغ اس کا جتنا بھی وقت ہے وہ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر فیس بک اور نہ کرے، بلکہ وہ اپنے جو اس کے ساتھی طالب علم ہیں ان کے ساتھ وقت گزارے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہو، ان کی جو مثبت ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ کھیل کے میدان میں ہیں، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہیں، ان کے ساتھ وہ ان کا وہ اس کے رابطے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور وہ ان تک اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکے، ایک نارمل اور عام انسان کی طرح بیہیو کرے، بہت زیادہ کوئی بیوروکریٹک ہرڈلز نہیں ہونی چاہیے، کوئی بہت زیادہ پروٹوکولز نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ اس شخص کے ساتھ مل نہ سکیں، ان کا اس شخص کے ساتھ اے ٹی آئی کے کارکن یا ذمہ دار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہونا ہو، بلکہ وہ آسانی سے صحبت میں بیٹھیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں اور اس کو موقع ملے کہ وہ اپنا پیغام ان شخص تک، ان لوگوں تک پہنچا سکے۔ برادران وقار صرف زبانی دعوت نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان ایکٹیویٹیز کا بھی جو ہے وہ انعقاد کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے منفعت بخش ہوں، ان کے تعلیمی میدان میں ان کی مدد کرنی چاہیے، کھیل کے میدان میں ان کا ساتھی بننا چاہیے۔ جیسا کہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، انجمن طلبہ اسلام کے ذمہ دار رہے ہیں دونوں احباب، آصف علی تنبولی صاحب ماشاءاللہ ایک اچھے کارکن اور ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے طالب علم بھی تھے۔ تعلیم کے میدان میں ان کی محنت، نوٹس بنانا، ساتھی طلباء کو ان کے امتحانات میں ان کی مدد کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو دیگر طلباء کو ان کے ساتھ ان کے قریب لاتی تھیں اور ان کے لیے آسان تھا کہ وہ ان تک اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ کچھ طلباء ایسے تھے کہ جن کی وہ عربی بولتے لکھتے بہت اچھی تھے، تو دیگر جو ان کے ساتھ عربی زبان سیکھنے کے بہانے ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا تھا کہ وہ پیغام بھی ان تک پہنچا سکیں۔ سید حبیب الحق شاہ صاحب ماشاءاللہ تعلیم کے میدان میں کامیابیاں حاصل ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے فٹ بالر بھی تھے۔ اس وجہ سے شاہ صاحب کا حلقہ احباب نہ صرف پاکستانی بلکہ فارنر اسٹوڈنٹس پر بھی مشتمل تھا، اور فٹ بال کھیلنے والے بہت زیادہ فارنر اسٹوڈنٹس بھی ان کے ساتھ ملتے تھے۔ ان کی شخصیت کے ذریعے بھی پیغام آگے پہنچانا بہت زیادہ آسان ہوتا تھا۔ برادران ذی وقار، اخلاق کا اعلیٰ ہونا ویسے بھی بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر فرض ہے، اور میں عرض کروں گا کہ وہ بہت اعلیٰ و عرفہ چیز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اخلاق کے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے ہیں۔ برادران ذی وقار، اللہ رب العزت نے ان کے اخلاق حسنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، بے شک وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ اسلام کا پیغام ہے اور بحیثیت مسلمان ہم سے کہ ہم اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوں۔ برادران ذی وقار، یہ اعلیٰ اخلاق، طبیعت کے اندر تواضع اور مزاج کے اندر نرمی، لوگوں کے لیے ایک آسان انسان ہونا، تنگ نہ ہوں، آپ کی محفل میں بیٹھ کے پریشان نہ ہوں، اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں۔ برادران ذی وقار، آپ کی تواضع جو ہے یہ آپ کے قریب کرنے کا موقع دے گی۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کھانے پر بلائیں، کسی کو مہمان کو، کسی طالب علم کو کھانے پر بلائیں، اور اس مہمان سے پہلے آپ خود کھانا شروع کر دیں، اس کو کھانے کی دعوت دینے کی بجائے بظاہر یہ ایک بڑا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن برادران ذی وقار یہ عمل یہ اس شخص کو اس کے اوپر کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے بارے میں مناسب عزت افزائی نہیں کی۔ اس لیے اس انداز سے برتاؤ کریں کہ لوگ آپ کی محفل میں اپنی عزت نفس کو محفوظ سمجھیں، وہ یہ نہ تصور کریں کہ ان کی عزت نفس آپ کی محفل میں مجروح ہو رہی ہے، تو پھر برادران ذی وقار آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ ان تک اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ اور
جدید جو طریقے ہیں، سوشل میڈیا کے جدید طریقے ہیں، پیغام پہنچانے کے جو جدید طریقے ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ ہے، اس کا استعمال کریں انجمن طلبہ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ ٹویٹر اور دیگر جتنے بھی جدید سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان کا استعمال کر کے اپنا پیغام پہنچائیں۔ میں بالخصوص انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر برادر معظم شہزاد صاحی، مرکزی سیکرٹری جنرل برادر محمد اکرم رضوی، مرکزی کابینہ کے جملہ احباب اور وہ تمام تر دوست جنہوں نے کسی بھی انداز میں حی علی الفلاح مہم اس مشکل دور میں، اس وبا کے دور میں کہ جب کرونا وائرس کی بنیاد پر آپس میں کسی جگہ فزیکلی اکٹھا ہونا مشکل ہے، فیس بک کا یہ مثبت ترین استعمال کیا اور اس جدید ذریعے کے استعمال سے انجمن طلبہ سے نشستوں کا اہتمام کیا۔ برادران وقار اس مقدس رات میں یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس وبا کو ہم سے دور فرمائے اور ہم ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزار سکیں۔ تو برادران وقار طلبہ اسلام کے تمام مرکزی ذمہ داران کا، تمام ان اشخاص کا جنہوں نے کسی بھی انداز اس مہم کو آگے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ برادران وقار، میں سب سے اہم بات جو میں نے آپ کی طرح اپنے سینئر سے سیکھی وہ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ مزید برادران وقار یہ یاد رکھیے گا کہ کردار آئینہ دار ہوتا ہے۔ آپ اپنی ذاتی عمل سے جو نمونہ پیش کریں گے در حقیقت انجمن طلبہ اسلام کا پیغام ہے۔ پیغام سنے گا، آپ کے لٹریچر کا مطالعہ کرے گا تو وہ آپ کے ذاتی کردار کا موازنہ بھی ضرور کرے گا۔ برادران وقار، ایٹیائی کا پیغام ایک ایسا مقدس آفاقی پیغام ہے کہ آپ جس بھی مسلمان تک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے مزید وابستگی کی دعوت پہنچائیں گے، وہ یقیناً آپ کے ساتھ جڑے گا، وہ یقیناً آپ کا دست و بازو بننا پسند کرے گا۔ برادران وقار، خیال اس بات کا کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ذاتی کردار کسی شخص کو اس مقدس پیغام سے متنفر کر دے۔ برادران وقار، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہمارے رہنمائی ہے، ایک مینارہ نور ہے۔ آئیے آقا کریم علیہ السلام انداز تبلیغ کو دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز فرمایا، پہلی اپنے اہل قریش کو دی، تو آپ ڈائریکٹلی یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کوئی بھی لفظ جو آقا کریم علیہ السلام کی وما ینطق عن الہوی ان ہوا مقدس زبان سے جو بھی لفظ نکل رہا ہے وہ یقیناً آزاد ضروری ہے، اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ برادران وقار، آقا کریم علیہ تحیت و ثنا آپ مباشرتاً ڈائریکٹلی یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ لوگوں آؤ، اللہ ایک ہے، اس کی ذات سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس کی ذات سے وابستہ ہونا تمہیں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں دے گا، اس کی ذات سے وابستہ ہونا تمہیں جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ برادران وقار، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے پہلے لوگوں سے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی کردار کے بارے میں گواہی لی کہ اے لوگوں، اگر میں ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو منظر ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے، اہل قریش نہیں دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، آقا کریم علیہ السلام چوٹی پر جلوہ فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل قریش، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، تو تم کیا رد عمل تمہارا ہوگا؟ برادران وقار، انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم آپ کی بات کو درست مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ نے جو زندگی ظاہراً ہمارے درمیان گزاری ہے، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ برادران ذی وقار، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک عملی نمونہ ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ زبان سے دیا جانے والا پیغام تبھی مؤثر ہوتا ہے جب ذاتی کردار جو ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہو۔ برادران ذی وقار، اللہ کے پیارے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے۔ برادران ذی وقار، ہم نے خود بھی جب انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہوئے، میں جب بطور ہمدرد بطور کارکن شامل ہوا، تو ذاتی تجربے کی بات عرض کرتا ہوں۔ انجمن طلبہ اسلام کا پیغام یقیناً اتنا جامع، اتنا مقدس اور اتنا آفاقی اور اتنا واضح اور اتنا کنکریٹ تھا، اس کی تعریف اور توصیف میں اور اس کے ہمہ جہت اور اس کے فائدہ مند ہونے میں جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ کم ہیں، کہ یہ پیغام صرف پیغام کی حد تک ہی کافی تھا۔ میں بھی اس بات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا، لیکن برادران ذی وقار، کچھ سینئرز کے کردار نے بھی بہت زیادہ متاثر کیا، اور وہ میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئے کہ میں اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا۔ مثلاً جب اپنے پہلے کنونشن میں جو دھوبی گھاٹ کے مقام پر منعقد ہوا، جب میں وہاں پر شریک ہوا تو محترم برادر ریاض الدین نوری، سابق مرچی سیکرٹری جنرل، اللہ رب العزت ان کے علم اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ اس تربیتی نشست سے گفتگو کر رہے تھے۔ دوران گفتگو میں بالکل آخر میں بیٹھا تھا، میرے پیچھے کوئی دری چٹائی یا گھاس نہیں تھا بلکہ مٹی تھی، اور ہم لوگوں نے جوتے اس جگہ پر اتارے ہوئے تھے۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ دو لوگ پیچھے آ کر بیٹھے، انہوں نے وہ جوتے دائیں بائیں کیے اور وہ مٹی پر بیٹھ گئے۔ میری پہلی نشست تھی انجمن طلبہ اسلام کے ماحول میں، میری پہلی شرکت تھی، میں انہیں نہیں جانتا تھا۔ عمر میں بڑا سمجھ کر میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب آپ آگے تشریف لائیں، میں سائڈ پر ہوا دی تو انہوں نے بڑے پیار سے مجھے کہا کہ بھائی آپ جہاں بیٹھے ہیں، جب کوئی شخص دیر سے آتا ہے تو وہ وہاں ہی بیٹھتا ہے جہاں اسے جگہ ملتی ہے، اور وہ بڑے سمپل انداز میں وہاں بیٹھ گئے۔ میرے علاوہ کسی شخص نے انہیں آگے آنے کے لیے نہیں، ان کے آنے پہ کوئی نشست جو ہے وہ اس نشست کے اندر، اور مقرر نے یا سٹیج سے کسی نے انہیں نہیں بلایا، وہ لوگ آرام سے پیچھے مٹی پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد جب تربیتی نشست ختم ہوئی تو تمام لوگ اٹھ کر ان کی جانب لپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے کسی دوست سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا، ایک نام اب میرے ذہن سے اتر رہا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں مرکز صدر ہیں یا غالباً صدر ہیں، اور یہ دوسری جو شخصیت ہے خواجہ محمد ناصر رحمانی۔ دعا کریں اللہ رب العزت خواجہ ناصر رحمانی کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ خواجہ صاحب کی شخصیت میرے جیسے بہت سے کارکنان اور ہمدردان کے لیے ایک کہنا چاہیے کہ سورس آف انسپائریشن تھی، ایک دلیل تھی۔ ہم کریں ان کی عاجزی، ان کا نرم مزاج ہونا، ان کا ہم لوگوں میں گھل مل جانا، ہمیں ایک بہت خوبصورت انداز میں ٹریٹ کرنا، یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت نمونہ تھا۔ اللہ رب العزت خواجہ صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ ان میں سے ایک شخص جو پیچھے مٹی پر آ کے بیٹھ گئے ہیں
اور اب سب لوگ ان سے مل رہے ہیں. یہ مٹی پہ بیٹھ جانے والا شخص ناظم پنجاب یعنی کہ صوبائی صدر ہے. اپنے سینئرز کی عاجزی اور انکساری نے بہت زیادہ متاثر کیا، اور بہت سی شخصیات جن کی انجمن طلبہ اسلام میں بہت زیادہ اثر پذیری دیکھی، جن کی ہم نے انجمن طلبہ اسلام کے اندر بہت زیادہ کارکنان کے اندر محبت دیکھی. میرے نبی کا گدا مرتضی غلام مرزا سعیدی صاحب کے ہم نے نعرے سنے، لوگوں کے ان کے ساتھ والہانہ محبت دیکھی، اور عملاً ان کی ذات کے اندر ہم نے وہ بے پناہ عاجزی اور تواضع دیکھی. اللہ رب العزت ہمیشہ آباد اور سلامت رکھے. ایک شخصیت نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ بلا شبہ طلبہ سیاست کا ایک بہت بڑا باب ہیں، طلبہ سیاست کی ایک بڑی شخصیت ہیں، وہ شخصیت کے جن سے انجمن طلبہ اسلام نہیں بلکہ طلبہ سیاست جو ہے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے. محترم برادر اکبر برادر ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، ہم نے سیرت نوری، صورت نوری، ظفر نوری کے نعرے لگتے بھی دیکھے، اور پھر ہم نے لوگوں پر اٹھاتا بھی دیکھا. وقار ہم نے عملاً ظاہری زندگی میں اپنے سامنے جب ظفر اقبال نوری کو مجسم دیکھا تو ہم نے انہیں عجز اور عاجزی اور تواضع اور انکسار کا پیکر بھی دیکھا. برادران ذی وقار کہ جنہوں نے، اور بھی بہت سے لوگ جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ وہ عظیم شخصیات تھیں جنہوں نے ہمیں ناصر احمد کی شکل میں، غلام مرزا سعیدی کی شکل میں، ظفر اقبال نوری کی شکل میں، میاں فاروق کی شکل میں انجمن طلبہ اسلام کے مقدس مشن کو، انجمن طلبہ اسلام کے خوبصورت نسب ہو کر دکھایا، اور ہمارے لیے آسانی پیدا کی کہ ہم ان کی شخصیت کے اندر انجمن طلبہ اسلام کے نسب العین کو رچا بسا دیکھیں. ہم یہ دیکھیں کہ انجمن طلبہ اسلام جس جانب دعوت دیتی ہے وہ پیغام جب لوگوں کی زندگیوں کے اندر عملاً اثر کرتا ہے، شخصیت سامنے وجود میں آتی ہے. برادران ذی ہمارے لیے مزید آسانی ہوئی کہ ہم انجمن طلبہ اسلام کے ماحول میں وابستہ ہوں، ہم انجمن طلبہ اسلام کے مقدس مشن کے ساتھ وابستہ ہوں. اور برادران ان شخصیات نے ہمارے لیے ایک نمونہ بنے اور آسانی پیدا کی کہ ہم انجمن طلبہ اسلام کے مشن کو لبیک کہیں، انجمن طلبہ اسلام کے آفاقی پیغام کو لبیک کہیں، اور پھر اس مشن سے وابستہ ہوتے جائیں. برادران ذی وقار، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. برادران ذی وقار، ہم نے صرف دل و نگاہ سے مسلمان نہیں کہنا، ہم نے صرف دل و نگاہ سے لا الہ نہیں کہنا، صرف اس زبان اللہ کے کلام کو نہیں پڑھنا، صرف اس زبان کی حد تک محبوب کائنات علیہ السلام محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرنا، بلکہ ہم نے عملاً اپنی زندگیوں کے اندر انجمن طلبہ اسلام کے پیغام کو نافذ کرنا ہے. برادران ذی وقار، میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گا، جیسا کہ میں نے ابھی چند لمحات پہلے عرض کیا کہ برادران ذی وقار، ایک شعر میرے ذہن میں، تیری الفت نے سنوارا میرا انداز حیات، یا رسول اللہ تیری الفت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے. اے اللہ کے پیارے، آپ کی محبت وہ عظیم نعمت ہے کہ جس نے میرے انداز حیات کو سنوار دیا. آپ علیہ السلام کی محبت وہ عظیم تحفہ ہے خالق کائنات کا جس نے میرے برادران ذی وقار، اگر میں، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کی ذات سے وابستہ نہ ہوتا، میں بھی سگے دنیا ہوتا، میں دنیا کے لاو لہب میں پڑا ہوتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں شخصیات کو جن کی محنت سے یہ مقدس پیغام مجھ تک پہنچا. اے اللہ کے نبی، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جن کی شخصیات کے طفیل یہ پیغام مجھ تک پہنچا، کیونکہ اے میرے قریب، اگر یہ
मुकद्दस पैगाम मुझ तक ना पहुंचता, मैं अंजुमन तलबा इस्लाम के मुकद्दस माहौल से वाबस्ता होने की बजाय किसी और जानिब निकल जाता, किसी और दुनियावी मजहबी सियासी मुफक्किर की जय जयकार पुकारने वाली जमात के साथ वाबस्ता हो जाता, तो ऐ मेरे करीम आका, मेरी जिंदगी ज़ाया हो जाती। मैं आज दुनिया के फवायद को हासिल करने के अंदर अपनी ज़ात को खपा रहा होता। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मुझ तक पहुंचाने वालों का ताउम्रे ताअबद शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं आपकी ज़ात मुक़द्दसा के सामने उनकी इस नेकी का एतराफ़ करता हूँ। अपने तमाम तर साबकीन अंजुमन का मैं ये एहसान बजा लाता हूँ कि उनकी मेहनतों से ये पैगाम मुझ तक पहुँचा। वो तमाम लोग जिन्होंने इस पैगाम, बिलखुसूस वो लोग के जो पीर मोहम्मद पीर रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में, हुजूर बख्श शहीद की सूरत में, जो लोग बिलखुसूस मोहम्मद याकूब कादरी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में अपनी तमाम तर जिंदगी सैयदी मुर्शदी या नबी पुकारते इस दुनिया से रुखसत हो गए, मैं उनके लिए दुआ गो भी हूँ, उनका एहसान भी बजा लाता हूँ कि उनके तुफैल ये पैगाम मुझ तक पहुँचा। और बरादरान जी वकार, आप जब अमली ज़िंदगी में तशरीफ़ लाएंगे, अंजुमन तलबा इस्लाम निशाने मंजिल है, संगे मील है, बरादरान जी वकार एक तरबियत गाह है। तरबियत के एतबार से, अपने वाबस्तगान की जिंदगियों के अंदर मुस्बत तरीन तब्दीलियां लाने के एतबार से बरादरान जी वकार एक मुर्शिद कामिल की हैसियत रखती है। ये मुर्शिद कामिल अमली ज़िंदगी के अंदर आप महसूस करेंगे कि आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। मुझे एहसास है कि बहुत वक्त हो गया है, मज़ीद वक्त नहीं लेता। मैं समझता हूँ कि ये दो मौज़ूआत अलग से एक नशिस्त के मुतकाज़ी हैं। ज़िंदगी में फिर किसी वक्त मौका मिला तो दोबारा इनके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। बरादरान जी वकार, मैं मुख्तसरन ये बात अर्ज़ करता हूँ कि आप महसूस करेंगे कि अंजुमन तलबा इस्लाम आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली लाता है। इससे बेहतर और जमात कोई नहीं। ये वाहिद जमात है जो किसी सियासी वाबस्तगी, सियासी जमात की बगल बच्चा जमात नहीं है, किसी मजहबी जमात की बगल बच्चा जमात नहीं है। इसके रफ़का, जो लोग इससे तरबियत पाकर निकले, उनकी हो जाता है कि इसके रफ़का ने, साबकीन अंजुमन ने दावत दीन के मैदान में मुस्तफ़ाई तहरीक की सूरत में, खिदमत खल्क़ के मैदान में मुस्तफ़ाई तहरीक के साथ साथ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की सूरत में, शेड फाउंडेशन की सूरत में, इसके रफ़का ने दीगर जमातों के अंदर शामिल होकर मुआशरे के अंदर मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान फलाह पार्टी का किरदार अदा किया। दीगर जमातों में भी लोग गए और बेहतर अंदाज में अपनी जो है कारकर्दगी, आप कहीं पर भी देखेंगे कि अंजुमन तलबा इस्लाम की तरबियत याफ्ता लोग, वो आपको दीगर लोगों से मुमताज़ नजर आएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बानी कायद, उनकी कब्र अनवर पर करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए। अंजुमन तलबा इस्लाम के साथ आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा मोहब्बत की और आज भी उनकी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान की किसी भी अंदाज में हर मुमकिन खिदमत करना
اپنا اعزاز سمجھتی ہے، میں بحیثیت سیکرٹری جنرل سنی اتحاد کونسل یہ عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا خادم اور آپ کا بھائی ہوں۔ آج بھی میرا فخر یہ ہے کہ میں جماعت طلبہ اسلام کا ایک کارکن رہا ہوں۔ آج بھی میرا فخر یہ ہے کہ میرے سینے پر یہ بیج سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مونوگرام ہے۔ یہی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مونوگرام میری اور آپ اور دنیاوی نجات کا اور برادران ذی وقار، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس جماعت کا عظیم انداز تربیت میں آئیں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ میں تذکرہ کر رہا تھا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حاجی فضل کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جہاں دیدہ شخصیت تھے۔ میدان میں آپ نے تاعمر جو ہے وہ ان دشتوں کی سیاحی کی تھی۔ آپ انجمن طلبہ اسلام کے وابستہ لوگوں کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور یہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ وہ لوگ جو انجمن طلبہ اسلام کی تربیت یافتہ ہیں، خواہ وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں ہیں، ان کا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ان کا کسی بھی مشکل ترین وقت میں جو ان کا ریئیکشن ہے وہ بڑا پختہ ہے۔ اندر بڑے لینتھی کورسز کروائے جاتے ہیں، مختلف ذمہ داریوں پر فائز سیاسی، سماجی اور سرکاری شخصیات کو بڑی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کرائسس کو کیسے مینیج کریں گے۔ کرائسس مینجمنٹ کے لیے باقاعدہ سیل بنائے جاتے ہیں۔ برادران ذی وقار، انجمن طلبہ اسلام سے بہتر کوئی کرائسس مینجمنٹ کی تربیت گاہ نہیں ہو سکتی۔ برادران ذی وقار، میں جب انجمن طلبہ اسلام کا مرکزی صدر الیکٹ ہوا تو 24 سال قریب میری عمر تھی۔ اس وقت میں کہ جب نوجوان اپنی نوجوانی کے ایام دیگر مصروفیات میں بھی گزار رہے ہوتے ہیں، مجھے انجمن طلبہ اسلام کی تربیت گاہ میں وقت گزارنے کا موقع ملا۔ جب میں بعد میں اپنی عملی زندگی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ دیگر مجھے ایک اپنی طرح کے عام شخص سے لے کر اس ملک کے مقتدر شخصیات سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا۔ مجھے آرمی چیف سے اور مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے ان سب نشستوں میں جا کر ان بڑے معاشرتی اعتبار سے بڑے کامیاب لوگوں میں سماجی اعتبار سے ایک بہت بڑا اپنا وسیع حلقہ احباب رکھنے والے اور بڑی اثر پذیر شخصیات کو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہ انجمن طلبہ اسلام کی تربیت وہ کہ جو دنیا کی کسی اور جامعہ میں، دنیا کی کسی اور تربیت گاہ میں میسر نہیں ہے۔ برادران ذی وقار، جی تو بہت چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اور بہت سی باتیں کی جائیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لیا۔ میں بھی آپ کی طرح ایک کارکن اور ایک طالب علم ہوں۔ میری لفاظی نہیں ہے، حقیقت عرض کرتا ہوں۔ میری جو باتیں آپ کو اچھی لگیں وہ اسی تربیت گاہ کا فیض ہے جس میں آپ اور میں وابستہ ہیں، اور جس کا نام انجمن طلبہ اسلام ہے، جس میں ہم باقی طلبہ ساتھیوں کو جس میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کمی یا کوئی کوتاہی دیکھنے میں آئی تو وہ بحیثیت انسان میری ذاتی ہے، اس پر میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میں نے یہ وہ سبق دہرایا ہے جو میں نے انجمن طلبہ اسلام کے مقدس ماحول میں بیٹھ کر، انجمن طلبہ اسلام کی تربیت گاہ میں بیٹھ کر ایک کارکن کی حیثیت سے میں نے حاصل کیا۔ میں نے اپنے اور آپ کی تاکید کے لیے یہ سبق دہرایا ہے۔ پھر کسی موقع پر برادران ذی وقار ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں انجمن طلبہ اسلام کے مقدس مشن پر خود کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر بھی اس 6 فٹ کے وجود کے اوپر بھی نفاذ نظام مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم انجمن طلبہ اسلام کے عظیم مقصد عالمی غلبہ اسلام کو حاصل کر سکیں۔
میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں جو کہ در حقیقت انجمن طلبہ اسلام کا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے. جو انجمن طلبہ اسلام کے تعارفی 3 پرتوں والا ایک ہمدرد فارم آتا تھا، جو ایک پہلا لٹریچر مجھ تک پہنچا، دوستوں تک پہنچتا تھا، اس کی پیشانی پر جو لکھا ہوا شعر تھا وہی جو مجھ سے اور آپ سے انجمن طلبہ اسلام کا مطالبہ ہے. برادران ذی وقار، میں اس سے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. ہر ذرے سے تعمیر حرم ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر، وما علینا الا البلاغ.